حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حق تعالی شانو نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثلیں تھیں، مثلاً او متسلط و مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسہ پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا، اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو من جملہ اور نصح کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان میں حجاب اور واسطہ نہیں۔ نیز ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے کہ تمام اوقات کو 3 حصوں پر منقسم کرے، ایک حصے میں اپنے رب کی عبادت کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ کتنے اچھے کام کیے اور کتنے برے، اور ایک حصہ کو کسب حلال میں خرچ کرے۔ عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے، اپنے حالات کی درستگی کے فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا، اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخرت کے لیے توشہ مقصود ہو، یا کچھ فکر معاش ہو، یا تفریح بشرط مباح ہو۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا کہ سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں، مثلاً میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو، اس لیے کہ جب کسی شخص کو مثلاً یہ یقین ہو جاوے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، ان قریب سولی پر چڑھنا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے، پھر وہ ہنستا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے، پھر دنیا پر اطمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ جس کو تقدیر کا یقین ہے، پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو ان قریب حساب کا یقین ہے، پھر نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول تقوی کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجئے۔ ارشاد ہوا کہ تلاوت قرآن پاک اور ذکر اللہ کا اہتمام کر کہ یہ دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ زیادہ ہنسی سے احتجاج کر کہ اس سے دل مر جاتا ہے، چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ میں نے اور اضافے کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جہاد کا اہتمام کر کہ میری امت کے لیے یہی ربانیت ہے۔ راہب پہلے امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے جو دنیا کے سب تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاتے تھے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد فرمایا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ، ان کو دوست بنا، ان کے پاس بیٹھا کر،
میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھا کر تاکہ شکر کی عادت ہو، اپنے سے اوپر کے درجے والوں کو مت دیکھ، مباد اللہ کی نعمتوں کی جو تجھ پر ہیں تحقیر کرنے لگے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرف گیری سے روک دیں اور ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر کہ تو ان میں جو خود مبتلا ہے۔ تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہیں اور تو ان سے بے خبر ہے، اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا، ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں اور ناجائز امور سے بچنا کسے برابر تقوی نہیں، اور خشک حلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ اس میں خلاصہ اور مطلب